بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جہر اور سر کا معنی۔ نیز جہری نماز کسے کہتے ہیں اور سری نماز کسے کہتے ہیں، تو جاننے کے لیے آپ ہمارے ساتھ بنے رہیں۔ جہر یعنی آواز سے پڑھنا۔ شریعت میں جہر سے پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ پہلی صف میں ہیں وہ آواز سن سکیں۔ یہ جہر کا ادنا درجہ ہے، یعنی کم سے کم درجہ ہے۔ اعلیٰ کے لیے کوئی حد مقرر نہیں، البتہ اتنی بات ضروری ہے کہ اس قدر آواز سے پڑھنا کہ اپنے یا دوسرے کے لیے باعث تکلیف ہو تو یہ مکروہ ہے، اس سے بچنا ضروری ہے۔ اور اتنا آہستہ پڑھنا کہ قریب کے دو ایک آدمی سن سکے تو پھر یہ جہر نہیں کہلائے گا۔ سر یعنی آہستہ پڑھنا۔ سر کا ادنا درجہ یہ ہے کہ خود سن سکے۔ اگر صرف ہونٹ ہلائے یا اس قدر آہستہ پڑھے کہ خود بھی نہ سن سکے تو اس کو سر نہ کہیں گے۔ اس طرح نماز میں قرآن شریف پڑھنے سے نماز ہی نہیں ہوگی۔ بہرحال آہستہ پڑھنے میں اتنا ضروری ہے کہ اگر شور و غل نہ ہو تو اپنی آواز کو خود سن سکے۔ دوسری بات یہ کہ کن نمازوں کی کن رکعتوں میں جہر واجب ہے، تو مغرب اور عشاء کی پہلی دونوں رکعتوں میں، فجر، جمعہ، عیدین، تراویح اور رمضان المبارک میں وتر با جماعت کی ہر رکعت میں امام پر واجب ہے کہ جہر کے ساتھ قرات کرے، یعنی الحمدللہ اور سورہ کو بلند آواز سے پڑھے۔ اور جن نمازوں میں امام پر جہر واجب ہے ان کو جہری نماز کہتے ہیں۔ اور کن نمازوں کی کن رکعتوں میں سر واجب ہے، تو نماز مغرب کی تیسری رکعت اور عشاء کی تیسری اور چوتھی رکعت میں الحمد آہستہ پڑھی جائے گی۔ ظہر اور عصر کی سب رکعتوں میں امام اور منفرد یعنی تنہا نماز پڑھنے والے پر آہستہ قرات کرنی واجب ہے۔ ان نمازوں کو جن کی ہر رکعت میں سر یعنی آہستہ پڑھنا واجب ہے ان کو سری نماز کہتے ہیں۔ رہی بات نفل نمازوں کی تو دیکھیں کہ دن کی نفلی نمازوں میں قرات آہستہ کرنی واجب ہے، اور رات کی نفلی نمازوں میں اختیار ہے، چاہے تو آہستہ پڑھے اور چاہے تو بلند آواز سے پڑھے، دونوں جائز ہے۔ آخری بات یہ کہ جہری نمازوں میں منفرد یعنی تنہا نماز پڑھنے والے کو اختیار ہے، چاہے تو جہر سے قرات کرے یا آہستہ پڑھے، جائز ہے، مگر جہری نماز میں بلند آواز سے پڑھنا یہ افضل ہے۔